کہ آقا آپ کا عالم غلام، آپ ہیں شاہ جہاں شاہ دلاں شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن صبح و شام، مصطفیٰ مجتبی آپ خیر الورا۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات کا خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین الحمدللہ یہ ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 21ویں قسط ہے۔ گزشتہ ہفتے آپ نے سنا تھا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہوئی، اور پھر حرب فجار میں آپ کی شرکت کا کیا کچھ حال تھا، اور کس طرح آپ اپنے چچاؤں کا ساتھ دیا، اس کی تفصیل آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ ناظرین آئیے اب ہم سیرت کے اس تذکرہ خیر کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ سیرت کی جب ہم کتابیں کھنگالتے ہیں تو ناظرین ہمیں اسی دور کے ایک مشہور معاہدے کا تذکرہ ملتا ہے، جسے سیرت کی کتابوں میں حلف الفضول کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ ناظرین یہ بات عام ہے کہ عرب قوم لڑائی جھگڑوں میں بہت آگے تھی۔ اس قوم میں خاندانی لسانی عصبیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ان میں سے ہر فرد اپنے مقابل سے کمتر سمجھنے کو عار سمجھتا تھا، اپنے حریف کے مقابلے میں خود کو کمتر مانتا ہی نہیں تھا۔ ان متعصبانہ و حریفانہ جذبات کی بنیاد پر لڑائیوں کا ایک طویل سلسلہ برسوں دراز ہو جاتا تھا، نسل در نسل منتقل ہوتا تھا۔ اس بات کی کسی بھی متحارب گروپوں کو پرواہ نہ تھی کہ ان لڑائیوں سے کتنے گھرانے تباہی کے گھاٹ اتر رہے ہیں۔ قتل و غارتگری کے مراحل میں صفاقی کا وہ عالم تھا کہ شریف لوگ اسے دیکھ کر تلملا اٹھتے تھے۔ چنانچہ ان خوں آشام واقعات کو دیکھ کر اس دور میں کچھ امن پسند ذمہ داران قوم نے باہمی طور پر ایک معاہدے کی سوچی، جس کی دفعات میں یہ نکات شامل تھے کہ ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے، اور جو ظلم کا ارتکاب کرے گا اس کو مکے میں رہنے نہیں دیا جائے گا۔ طبقات ابن سعد کے حوالے سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کیا گیا ہے کہ جنگ فجار سے فارغ ہو کر لوگ جب واپس لوٹے تو زبیر بن عبد المطلب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور خاندان کے سربراہان میں سے تھے، امن کے قیام کی مذکورہ تجویز پیش کی، جس کو قبول کیا گیا، اور خاندان ہاشم، زہرہ اور تیم عبداللہ بن جدعان کے گھر میں سب جمع ہو گئے، اور معاہدے کی تشکیل عمل میں آئی، جس کی روح سے طے پایا کہ ہم میں سے ہر شخص مظلوم کی حمایت کرے گا، اور مکے کی سرزمین ظالم کے لیے تنگ کی جائے گی۔ یہی وہ معاہدہ ہے جسے حلف الفضول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حلف الفضول کی وجہ تسمیہ بھی ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتی ہے، جس کا لب لباب یہ ہے کہ اس معاہدے کے خالقوں میں صف اول میں جو ذمہ داران تھے، ان کے نام ایسے تھے کہ جن میں لفظ فضیلت کا مادہ پایا جاتا تھا، جیسے فضیل بن حرس، فضیل بن وداع اور مفضل، جو قبیلے جرہم اور قطورہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اسی مناسبت سے اس معاہدے کو حلف الفضول کے نام سے یاد کیا گیا۔ ایک ایسے دور میں جبکہ ہر طرف مار دھاڑ کی گفتگویں عام تھیں، بات بات پر تلواریں میانوں سے باہر نکل آیا کرتی تھیں، یہ معاہدہ ظالموں کی سرکوبی اور مظلوم کی دادرسی میں بے حد کارگر ثابت ہونے لگا، اور اس کی اپنی ایک الگ ہی پہچان بن گئی۔ اس لیے اس معاہدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت کی تھی۔ نبوت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کا بطور خاص ذکر فرمایا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس معاہدے کے مقابلے میں اگر مجھ کو سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیے جاتے تو میں اس کی حمایت کا اپنا موقف ہرگز نہ بدلتا، اور آج بھی مجھے ایسے معاہدے کے لیے کوئی بلاتا ہے تو میں ضرور حاضر رہوں گا۔ یہ مستدرک بن حاکم کی روایت ہے۔ بہرکیف ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے۔ گزرتے ایام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا پورے مکے میں شہرا ہونے لگا تھا۔ آپ کو انہی اوصاف کی بنا پر صادق و امین کے نام سے یاد کیا جانے لگا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی نگاہ محبت کا مرکز بن گئے تھے۔ اسی دوران وہ واقعہ پیش آیا تھا جو حجر اسود کو لے کر ایک بار پھر عرب کے قبیلوں کی تلواریں میانوں سے باہر نکل آئی تھی۔ میں آپ کے سامنے یہ واقعہ تفصیلاً عرض کیے دیتا ہوں۔ ناظرین، آج آپ کعبۃ اللہ کو جس شکل میں دیکھ رہے ہیں، ان دنوں تھوڑی ایسا تھا جیسے آج نظر آتا ہے۔ کعبے کی عمارت بس قد آدم کی اونچائی رکھتی تھی، یعنی ایک انسان کی جتنی اونچائی ہوتی ہے 6 یا 7 یا زیادہ سے زیادہ 8 فٹ۔ اب ظاہر ہے ایک انسان کی اوسطاً اونچائی کس قدر ہو سکتی ہے، اس سے آپ کو کعبے کی اس زمانے کی اونچائی کا اندازہ لگانے میں دشواری نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں کہ دیواریں تو ہوتی تھی لیکن چھت بھی نہ ہوتی تھی۔ یوں سمجھ لے کہ آج کل کھلے آسمان کے نیچے ہماری عیدگاہوں کی جس طرح دیواریں ہوتی ہیں، ویسی کعبے کی 4 دیواریں ہوا کرتی تھی۔ پھر چونکہ کعبے کی عمارت بھی ڈھلوان یعنی نشیب میں واقع تھی، اس لیے جب جب بھی برسات کا موسم آتا پانی کعبے کے اندر چلا آتا۔ اگرچہ کہ پانی کے ریلے کو روکنے کے لیے ایک باندھ بھی تعمیر کیا گیا تھا، تاہم مٹی کے باندھ کو بھی پانی کا تیز ریلا بہا لے جاتا۔ لہٰذا مکہ والوں نے ارادہ کیا کہ کعبے کی عمارت کو مضبوط کیا جائے اور اس کے اثر نو تعمیر کی جائے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں درج تفصیلات کے مطابق یہ بھی بیان ملتا ہے کہ عرب جب یہ ارادہ کر رہے تو اسی وقت جدہ کی بندرگاہ میں ایک تجارتی جہاز ساحل سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا تھا۔ اہل قریش کو اس بات کی خبر لگی تو ولید بن مغیرہ کی قیادت میں فوری جدہ پہنچے اور ٹوٹے ہوئے جہاز کے تختے خرید کر لے آئے۔ اسی جہاز میں ایک رومی معمار یا آج کی زبان میں انجینئر یا میستری بھی تھا جس کا نام باقوم بتایا گیا ہے۔ ولید بن مغیرہ نے اس کو بھی اپنے ساتھ لیا اور مکہ آ گئے۔ کعبے کی نئی عمارت کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ قریش کے جملہ اکابرین اس کار عز و شرف میں شامل ہوئے اور کعبے کی اثر نو تعمیر کر دی۔ چونکہ کعبے کی تعمیر کا مطلب بڑے شرف کا کام تھا تو تمام قبیلوں میں تقسیم کار کی پالیسی اپنائی گئی، یعنی کون کون سا کام کرے گا۔ جیسا کہ کوئی اینٹ جوڑے گا، کوئی گارے کا کام کرے گا، کوئی چھت کا کام، تو کوئی قبیلہ پتائی کا کام انجام دے گا۔ جیسا کہ ابن ہشام میں ان کاموں کی تفصیل درج ہے۔ دروازے کا کام کا حصہ بنی عبد مناف اور بنی زہرہ کے ذمے کیا گیا۔ رکن اسود و رکن یمانی کے درمیان کا حصہ بنی مخزوم اور قریش کے ان قبیلوں کو ملا جو ان سے مل گئے تھے۔ کعبے کا پچھلا حصہ بنی جمح کو اور بنی سہم کو، جو بنی جمع اور بنی سہم کو کعبے کا پچھلا حصہ عمر بن حسیس بن کعب بن لؤی کے 2 بیٹے تھے، اور حجر کا یعنی جسے حتیم بھی کہتے ہیں کا حصہ بنی عبدالدار بن قصی، بنی اسد بن العزا بن قصی اور بنی عدی بن کعب بن لؤی کے ذمہ آیا۔ جی ہاں ناظرین، باقاعدہ ناموں کے ساتھ کہ کون سا کام کس کے ذمے تھا سیرت ابن ہشام میں اس کو جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ بہرکیف ناظرین، کعبے کے موقع پر پیش آئے کچھ واقعات کا تذکرہ ابن ہشام نے تفصیلاً بیان کیا ہے۔ پھر حجر اسود کو لے کر قریش میں جو انبن ہوئی، ان تمام چیزوں کو لے کر میں اگلے ہفتے حاضر ہوتا ہوں۔ آج کی قسط کا وقت ہو چلا ہے۔ آپ اپنے میزبان کو اجازت دیں اور ہمارے ساتھ ایسے ہی جڑے رہیں۔ ہم آپ کے سامنے ساری تفصیلات رکھنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہیں عالم کے آقا، آپ کا عالم غلام، آپ ہیں شاہ جہاں، شاہ دلاں، شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن، صبح و شام، مصطفیٰ مجتبیٰ، آپ خیر الورا۔